سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب، اس کا تقرب ڈھونڈو، تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور تم اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی کوشش کرو، جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پیچھے جو بات چلی آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، بنی اسرائیلیوں کے اس رویے کو کنڈیم کیا کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت میں۔ اور پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا وہ واقعہ بیان کیا کہ جس میں ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ حسد میں کے جذبات میں مبتلا ہو کر ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا مجرم، بلکہ قتل کے جرم کا ایک طرح سے لیڈر، سردار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو چنانچہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی جرم تم بھی کر رہے ہو، کہ تم حسد کی اس آگ میں جل کے ہمارے اس پیغام کو اس لیے نہیں مان رہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ بنی اسماعیل کو ملا، اسے بنی اسرائیل کے کسی فرد کو ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ اب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں پھر یہ بھی بتایا کہ اس قتل کے بعد اس کو واضح کیا کہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا کہ پوری انسانیت کو انسان قتل کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے زمین میں فساد مچانے والوں کی بھی اللہ نے سزا بیان کی، اور گویا کہ اب یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہے اللہ کی شریعت۔ ایمان والو، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک جنرل بات ہے جس کا اطلاق مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ یہاں جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس سے مراد اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ آپ دیکھیں گے، میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جہاں مثال کے طور پر طلاق کے احکام اور اس میں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو بیان کرتا ہے، بہت تقوی کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں جب کہ آدمی کے جذبات مشتعل ہو سکتے ہیں، ایک ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے، اس وقت آدمی اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے قابو میں رکھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی شریعت تم کو ملی ہے اس کے مختلف احکام، مختلف پہلو ہیں، تم کو ذاتی زندگی میں بھی اور تمہاری اجتماعی زندگی میں بھی اللہ نے ہدایات کی ہیں، تم اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وابتغوا الیہ الفضیلہ، اور تم تلاش کرو اس کا قرب، اس کے تقرب کو حاصل کرو۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے قرآن مجید میں، مسئلہ تو نہیں، اچھی بات ہے، عام طور پر بہت سے ایسے الفاظ ہیں عربی کے کہ جو اب ہمارے ہاں اردو میں بھی رائج ہیں، لیکن اس ایک فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں مشکلات بھی پیدا ہوں گی۔ جیسے خیر ایک تو مثال یہ ہے کہ نہ جانے کیوں لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ اب جو قرآن میں لفظ اللہ آ گیا ہے تو پھر یہ اللہ ہی چلنا چاہیے، کوئی خدا نہیں ہونا چاہیے، کوئی گاڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ جانے کیا مصیبت ہے۔ دوسرا جو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ہیں جو اردو میں بھی ہیں اور جو قرآن میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، لیکن لفظ جب وہ استعمال ہوتا ہے اردو میں تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم مختلف ہوتا ہے، اور لوگ اس اردو کے لفظ
کو ہی سمجھ کر پھر اس کو سمجھنے لگتے ہیں، ماننے لگتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ وسیلہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں وسیلہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس مفہوم کے لیے کہ آپ کوئی ذریعہ ڈھونڈیں، آپ کوئی سفارش ڈھونڈیں، آپ کسی بڑے حاکم، اثر و رسوخ رکھنے والی ہستی کے پاس جائیں تو یوں ہی نہ چلے جائیں تنہا، بلکہ کسی کا تعلق ڈھونڈ کر کسی کا ریفرنس لے کے جائیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے قرب حاصل کرو، اللہ کا تقرب ڈھونڈو، اس سے قریب آنے کی کوشش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راستے میں برابر کوشش کرتے رہو۔ یعنی اس مقصد کے لیے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے نا، تو اس تقرب کے حصول کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کے راستے میں کوشش کرو۔ جب تم اس کے راستے میں کوشش کرو گے تو تمہیں اس کا قرب حاصل ہوگا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، اس کے نتیجے میں تم فلاح پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی آیت ہے جس کو ہم ایک طرح سے سمجھ رہے ہیں، اسی آیت کو بہت سے مسلمان اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کون سا ہو سکتا ہے؟ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہم براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ جائیں۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی ایک آیت کے سلسلے میں، میں اسی حوالے سے یہ بھی بات کرتا ہوں کہ چلیے ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ وسیلہ کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے قرآن تو پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کی ساری توحید کی دعوت ایک طرف اور یہ آیت ایک دوسری طرف، بالکل متضاد بات۔ خدا تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں ہی تمہاری سنتا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں کہ جس سے تمہیں دعا کرنی ہے، اور یہاں اچانک کہے جی کہ آپ میری طرف آنے سے کے لیے کسی وسیلے کو ڈھونڈیں، تو آدمی ایک عام ہماری طرح کا آدمی بھی اس بارے میں کھٹکے گا اور سوال کرے گا، جیسے وہ سوال پیدا ہوا تھا آلاء ربکما کے بارے میں۔ یہ کیوں پیدا ہوگا سوال؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی کوئی عام سمجھدار پڑھے لکھے مصنف کی کتاب بھی ہو تب بھی یہ عیب ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب تو ہر اس طرح کے تضاد سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جو منکر ہو گئے، یہ بہت آیا ہے قرآن مجید میں یہ بیان، اس کو ہم جس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ بات میں بار بار بیان کر چکا ہوں، میں اس کے ترجمے میں اب اس کو کھولتا ہوں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ، یا کہیے کہ آپ رہے وہ لوگ جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ پیغمبر نے بات آخری حد تک واضح کر دی اور وہ اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ان کو زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی، لِيَفْتَدُوا بِهِ، اور اس کے لیے کہ اسے فدیے میں دے کر وہ من عذاب یوم القیامہ، وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں، ما تقبل منہم، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی، وما ہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے انجام کی خبر کہ جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، ان کی طرف سے پیغام کے ایسے پہنچ جانے کے بعد کہ ان پر بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ آپ اس بیان کو نکال دیں تو پھر ہر غیر مسلم کو کافر قرار دیں
اور پھر دیکھیے کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ کیا سامنے آتا ہے۔ ہمارے ہاں جو شدت پسندی ہے، ہمارے ہاں جو نفرت ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ کہ آپ نے ان الذین کفروا کا مطلب یہ کیا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو غیر مسلم، وہ دنیا جہان کی دولت بھی اگر آخرت میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے صرف کر دیں گے تو تب بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کیوں پیدا ہوئے، یا اگر پیدا ہو گئے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں کہ جن کے پاس اللہ کے پیغمبر نے براہ راست اپنا پیغام ایسے پیش کر دیا کہ ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، انہیں بات آخری حد تک سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرے رب کا پیغام ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پالا پوسا ہے، ساری نعمتیں دی ہیں، جس کی طرف مجھے مر کر لوٹ کر جانا ہے، اس کے باوجود وہ اس پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ضد، ہٹ دھرمی، حسد کی وجہ سے ان کا یہ انجام بیان ہوا۔ تو اس میں پے در پے پرابلمز ہیں، یعنی اگر آپ صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے تو ایک تو رویہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے خواہ دشمنی کریں، جن سے آپ کو حد درجے ہمدردی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، پیغام پہنچانا ہے، وہ آپ کے نفرت کے ٹارگٹ بن جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر آپ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں گے، اس لیے کہ سمجھ میں تو آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غصہ ہو جاتا ہے ان لوگوں پہ کہ جن کا کوئی بظاہر کوئی قصور نہیں ہے، وہ مطلب ظاہر ہے کہ ان کو آپ کو بات بتانی ہے، وہ آپ سے مختلف ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں شدید ایک جذبات کا رکھتے ہیں اپنے اندر، ایک اظہار کا ایک رجحان۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکلیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا عذاب جو ٹھہر جانے والا، دائمی، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ اس کی آپ امپلیکیشن سمجھ لیں کہ جو تصورات ہیں ہمارے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، I don't know، کہ یہ بات ہو رہی ہے تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دنیا میں سے ایسے رخصت ہوئے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اب یہ شریعت کی بات ہو رہی تھی، درمیان میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اپنے غضب کا، جلال کا اظہار کیا، فیصلے کا، کہ جو اللہ کے پیغام کے جان بوجھ کر انکار کرنے والے بنے۔ تو یہ خدا کی شریعت ہے، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، اور چور مرد ہو یا عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزام بما کسبا، ان کے عمل کے پاداش میں، نکالم من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر۔ ہاتھ کاٹ دو، ظاہر چوری کی ہے تو چوری ہوتی ہی، یعنی بیسیکلی اس ہاتھ سے ہے کہ جو افیکٹو ہاتھ ہے، یعنی دایاں ہاتھ، ظاہر ہے کہ کھپچوؤں کے لیے وہ بایاں ہاتھ ہوگا، وہی کٹے گا، اور ہاتھ کٹے گا جو ہاتھ اس چوری میں انوالو ہوا۔ لیکن یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ چوری کی نہیں کی گئی، بلکہ چور کی گئی ہے۔ چوری اور چور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اپنی زبان میں بعض ایسے اعمال کو بھی چوری کہیں گے کہ جس کے کرنے سے آدمی چور نہیں بن جاتا۔ بیٹے نے باپ کے پرس میں سے کوئی پیسے نکال لیے، بیوی نے شوہر کے پرس میں سے یہی حرکت کر دی، کوئی چلتے چلتے آپ کو محسوس ہوا کہ بڑے زبردست کینو لگے ہوئے، تو دو چار آپ نے نکال لیے، کسی کی بکری آوارہ پھر رہی تھی، آپ نے کہا کہ اچھا موقع ہے اس کو پکڑ لو، آپ شدید بھوکے ہیں، دائیں بائیں سے کوئی امکان نہیں آپ کے پاس کہ کوئی کھانے پینے کو چیز ملے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، اور آپ نے کسی کا مال اڑا لیا۔ یہ سب چوریاں ہیں، لیکن ان میں سے کسی پر بھی اس حد کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اچھا ہاں، ایک یہ بھی ہے کہ آپ گئے، بڑے اہتمام سے آپ گئے،
اور آپ نے 5 روپے کھسکا لیے، یہ بھی چوری، مطلب یہ بھی وہ چور نہیں بنتا۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کے چوری کرنے کے نتیجے میں وہ چور اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کے پاس چوری کرنے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی کہ جو اناوائڈیبل ہے، وہ ایک سبسٹینشل اماؤنٹ چوری کرتا ہے، اس نے جا کے باقاعدہ ایک اہتمام کیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ چلتے چلتے کسی کی چیز مل گئی اور اس نے لیا ہے، اور جس کی چوری کی ہے اس کے ساتھ ایسا رشتہ بھی نہیں ہے کہ جو ایک فرینکنس کا رشتہ ہوتا ہے، جی والد صاحب تھوڑے سے غصے والے ہیں تو پیسے نہیں دے رہے، میں نے تو گڈی اڑانی ہے تو ان کے جناب جیب میں سے میں نے پیسے نکال لیے۔ سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کسی کو ایسا چور نہیں بناتی کہ جس سے کہ وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ 2 باتیں ہیں۔ ایک جزام بما کسبا، یہ ان کے عمل کی پاداش، اس کا نتیجہ ہے، اس کی سزا ہے، اور سائملٹینیسلی نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک ایک سزا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں چوری اور چوری کے نتیجے میں جو اور جرائم وجود میں آتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ مال کی محبت یہ ایک ایسی موزور چیز ہے کہ جو آدمی کو اگر لگ جائے بیماری تو اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ مال اور جنس، یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں کہ جو آدمی جب ان میں مبتلا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شدید، ایک سخت، ایک حکمت عملی پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ مار دیتے ہیں دوسروں، دوسروں کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ مال کے اگر انسان اتنے زیادہ اس کی لالچ میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ایک ایسی سزا ہے کہ جس کے نتیجے میں چند لوگ ظاہر ہے کہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے، لیکن معاشرہ پھر اس خوف برائی سے پاک ہو جائے گا کہ جس کے ہونے کے نتیجے میں جو لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اس کی برائی کتنی زیادہ ہے اس کو آپ گیج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں جو ہیومن رائٹس کے لوگ اس طرح کی چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ ایک بظاہر ایک ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو، کٹے ہوئے ہاتھ کو تو بہت نمایاں کرتے ہیں تصویریں لے لے کے اور تقریریں کر کر کے، لیکن ان کو اس بارے میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ چور چوریاں کر رہے ہیں، انصاف نہیں ہے، لوگ غربت میں مبتلا ہیں، بعض قتل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، وہ اس کو ریلیٹ بھی نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے اس میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جہاں سزا دی جائے وہاں عبرت بھی ہو، اور آخر میں فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ ہی از آل پاورفل، اور اس کا فیصلہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، وہ حکمت والا ہے۔ وہ جس بات کو لوگوں کو قانون کے طور پر اختیار کرنے کو کا حکم دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اس میں دانائی ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کا عمومی بھلا ہوتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم ہی، پھر جس کسی نے توبہ کی اپنے اس ظلم کے بعد، یہ ظلم ہی ہے نا، زیادتی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی طرف عنایت کی نظر کرے گا، یعنی اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جس نے چوری کی، جبکہ چوری کی سزا کا قانون معلوم ہو گیا اور اس کے پاس
کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو اس کو لازماً سزا ملے گی، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے توبہ نہیں ہوگی۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ بھائی اگر کوئی آدمی قتل کے نتیجے میں مار دیا گیا تو کیا اس کے قتل ہونے کے نتیجے میں اس کے قتل کا جو جرم تھا وہ دھل گیا؟ نہیں دھلا۔ جرائم گناہ دھلتے ہیں توبہ سے۔ آپ توبہ کریں گے تو آپ کے گناہ دھلیں گے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیاوی سزا کے نتیجے میں آدمی کو یہ امکان موقع ملتا ہے کہ وہ توبہ کرے، لیکن اگر ڈھیٹ ہو جائے آدمی اور کہے یار کیا ظالم لوگ ہیں، میرا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، کیا ظالم لوگ ہیں، مجھے قتل کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے توبہ کرنے سے اس کے لیے جرم کی سزا ختم نہیں ہو جائے گی۔ جرم کی سزا یہ دنیا کے لیے اور توبہ آخرت کے لیے، تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اسی سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص دنیا میں جرائم کر رہا ہے اور وہ اپنے طرف سے نیکی کر رہا ہے، ہم اس کو جرم کہیں گے، ہم نیت کے چکر میں نہیں پڑیں گے، بلکہ اس کو اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیں گے۔ جو جرم ہے وہ جرم ہے۔ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں وہ ٹیررزم کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ ناجائز کام ہے، وہ دین کی بدنامی ہے، ان کو اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ان کے شر سے۔ یہ بات کہ وہاں جا کے ان میں سے بعض کو ان کی نیت پر مجرم نہ ٹھہرایا جائے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس کو کنڈیم کرنا ہے آخری حد تک۔ تو یہ ایک نقطہ یہاں سے واضح ہو گیا کہ دنیا کا قانون اور ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں تو ظاہر ہے کہ انسان کا رویہ، انسان کے اندر پشیمانی یہ چیز ہے کہ جو کام آتی ہے۔ ایک تیسری بات یہ واضح ہوئی کہ توبہ کے مؤثر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں اصلاح بھی ہو۔ ومن واصلح، یعنی جس نے توبہ کی، ومن تاب من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اصلاح کی، تو اللہ اس کی طرف نظر عنایت کرے گا۔ سو محض استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح، اپنی بہتری کے لیے کوشش کرنا اور اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو برائی سے دور کرنے کی کوشش، یہ توبہ کی شرائط میں سے ایک لازمی شرط ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں انسانوں کے لیے یہ موقع فراہم کیے ہوئے ہیں کہ وہ اگر غلطی کرتے ہیں اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو معاف کر دے گا۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے، وہ قانون دے گا، اس کا فیصلہ ہے، تمہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ جب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ سوال کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم مل بھی گیا آپ اس کی حکمتیں تلاش کریں، لیکن جب اس کا فیصلہ آ گیا ہے تو بس کا فیصلہ اس کا فیصلہ ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ یہ نہیں چلے گا، اب یہ پرانی بات ہو گئی، نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ تم نہیں جانتے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کا زور ہوتا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھتے اور اس کا ایک ایگزیجریٹڈ ورژن ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہاں جو مراد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب دے گا جن کو چاہے گا
اور وہ معاف کر دے گا جن کے بارے میں چاہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق خدا کا عذاب دینا اور خدا کا معاف کرنا یہ الٹ اپ نہیں ہوتا، یہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتا. یہ کسی ایسے مطلق العنان بادشاہ ڈکٹیٹر کا نہیں فیصلہ کہ جو اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے تعلقات، اپنی انا کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب وہ کسی کو عذاب دے گا تو اپنے قانون، اپنی حکمت کے مطابق دے گا. جب کسی کو سزا دے گا تو اپنی حکمت، اپنے قانون کے مطابق. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں، آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، آزردہ نہ کریں. الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ کہ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنی زبانوں سے، اپنے منہوں سے. ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. یعنی اب یہ وہ معاشرہ ہے مدینے کا کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں تو انکار کیے بیٹھے ہیں اور انکار میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں. بظاہر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب یہاں سے شروع کیا کہ اے رسول، اے پیغمبر. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام کسی کو بدلنا نہیں ہے. آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ، آزردہ نہ کریں کہ جو کفر میں، انکار میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں اور اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، منافق ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں. اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے. آپ نے بات پہنچا دی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اگر کوئی شخص اپنی قسمت کھوٹی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی آپ کو اس پر غم کرنا چاہیے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں کے رویے سے بھی آپ آزردہ نہ ہوں جو ان میں سے ہیں کہ جو یہودی ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ سماعون للکذب، یہ بہت جھوٹ پر کان لگاتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، اور ان لوگوں کو بہت سنتے ہیں کہ جو دوسرے کچھ اور لوگ ہیں. ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں. لم یاتوک، جو کبھی آپ کے پاس نہیں آئے. یعنی یہ وہ یہودی علماء ہیں جو مدینے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملنے کے لیے نہیں آئے. یہ منافق ان کے پاس جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بہت جھوٹ سنتے ہیں، بولتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں بہت سنتے ہیں جو کبھی آپ کے پاس نہیں آئے، ان کی حرکتیں آپ کو پریشان نہ کریں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ بات کو موقع و محل طے ہو جانے کے باوجود اس کے اصل مفہوم سے پھیر دیتے ہیں. یعنی ان کو جو کلام ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں. یعنی اس کے موقع کو سمجھ جانے کے باوجود. رائے میں اختلاف یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی نیچرل سی چیز ہے. بھائی آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، مجھے کوئی اور بات سمجھ میں آئی ہے، میں آپ کو آپ کے فہم پر بلیم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی میرے خیال میں آپ کی بات کمزور ہے، یہ میرے دلائل ہیں بس.
یہ جو اختلاف پر لوگ ایک دوسرے کو مرنے مرانے کے اس میں درپے ہوتے ہیں تو میری بیوقوفی کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے شرک بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کہ یار ہمارے نزدیک یہ شرک ہے. یہ آپ کسی کی قبر پہ جا کے نہیں مانگ سکتے یا جھک نہیں سکتے، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو اصل جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو پیغام اپنے موقع سیاق سباق میں بالکل کلیئر ہو چکا ہے، اور آدمی اس کے باوجود اس کو وہاں سے ہٹا رہا ہے، اس سے ایک مختلف بات اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہے اصل میں جرم. فرمائے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور یہ بھی ہوتا ہے جو اس میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو اس کو، یعنی یہ پیغام اگر اس میں سے ملے نا تو لے لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر یہ تم کو نہ دیا جائے فَاحْذَرُوا، تو پھر اس سے بچ کرو. سر یہ ان لوگوں کو جو ان عالموں کے پاس جاتے تھے، وہ بھی اور عالم بھی اچھا دونوں، یعنی وہ عالم ہی ان کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہے جناب جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے، یہ ہے ہمارا مسلک، یہ ہے ہمارے آباء و اجداد کا دین، وہاں سے یہ ملے تو لے لو، نہیں ملے تو نہ لو. مطلب یہ ہے کہ تورات سے قرآن سے اپنی مطلب کی باتیں لو، باقی مت سنو، وہ ایسی بکواس کر رہے ہیں، سنو ہی نہ. یہ وہ کہتے تھے کہ یقولون، وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا، کہ اگر تمہیں یہ مل جائے، یعنی اس معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو فخذوہ، تو مانو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ ہو فَاحْذَرُوا، تو اس سے بچ کر رہو. فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اس کے لیے اللہ کے مقابل میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، فتنے میں پڑ چکے ہیں، یعنی اس آزمائش میں، جس آزمائش میں اللہ نے ان کو ڈالا تھا کہ وہ سچی بات کو جانیں اور اس کو مانیں اور اس کو اختیار کریں، وہ اس آزمائش میں فیل ہو چکے ہیں، اس میں ناکام ہو گئے. انہوں نے اپنی منمانی، اپنی خواہشات کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. تو جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ تو اس میں پڑ کے رہتا ہے، وہ نہیں بچ سکتا. اس لیے کہ اور تم ان کو نہیں بچا سکتے کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے ظاہر ہے وہی اصل فیصلہ ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کرے. یہ بات سمجھے آپ؟ یہ بڑی اہم بات ہے. جب آپ کسی سچائی کا انکار کرتے ہیں، دل میں جانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن خارج میں آپ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بری بات ہے، یہ ایک گناہ ہے، ایک زیادتی ہے. لیکن ایک اس سے بھی بڑھ کر چیز یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اپنے دل کو گندا، زنگ آلود، سخت کر دیتا ہے، جس کے بعد انسان اس صلاحیت سے محروم ہونے لگتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو سچی بات، صحیح بات اپیل کرتی ہے. آدمی کا دل ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. اس کو قرآن نے بار بار بیان کیا. یہ اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ ہے کہ انسان پھر کسی نصیحت، کسی واعظ، کسی واقعے سے متاثر نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ
اس کے اندر وہ جذبات ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ جو ایک اچھے انسان کے، ایک حساس انسان کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اس لیے کہ اللہ تو اصل میں پاک دل رکھنے والوں ہی کو کامیاب کرے گا، اور اس دنیا میں اگر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اور وہ اس پر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پاک کر دیتا ہے، طرح طرح کے طریقے بتاتا ہے، نماز پڑھو، اس میں توبہ استغفار کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ لیکن جو فتنے میں پڑ گیا، جس نے جان بوجھ کر اللہ کے پیغام، اس کی آیات کو توڑنا مروڑنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنی منمانی باتیں ماننی شروع کر دیں، اور جو بات اس کی مرضی کے خلاف ہے اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، یہ لوگ فتنے میں پڑ گئے۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو اب وہ اس سے نکالے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جب کبھی دین کی بات ہو، اللہ کے پیغام کی، اس کے کلام کی بات ہو، تو آدمی کو کسی صورت بھی کوئی سخت موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے، جذباتی ہو کر اس معاملے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی بات بیان کرنی چاہیے دیانتداری سے، سادگی اور سلیقے سے، اور دوسرے کی بات دھیان سے سننی چاہیے۔ یہ بات کہ میں دوسرے کی بات سن ہی نہیں رہا بلکہ میں اس کو منہ توڑ جواب دوں گا، یہ آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جرم کیا تھا، وہ کلام کو اس کے موقع اور محل میں بیٹھ جانے کے باوجود اس کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں، اصل معنی سے پھیر دے رہے ہیں۔ تو جب آپ دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور قرآن کی آیات کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، اور پہلے سے ایک موقف کو اختیار کیے ہوئے جم گئے ہیں اس پر، اور دوسرے کی بات نہیں سن رہے، تو کر کیا رہے آپ؟ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا سنگین ہے، کہ اس کے نتیجے میں سچی بات یہ کہ دنیا میں سب سے سنگین نتیجہ یہی ہے، کوئی اور نتیجہ اس سے زیادہ سنگین نہیں ہو سکتا، کہ آدمی کا دل ٹیڑھا ہو جائے، آدمی کا دل سچائی کو جاننے اور ماننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ اللہ معاف کرے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یعنی انسان دین مذہب کو سمجھنے کے لیے اترا، داخل ہوا، اور اپنے دل کو کالا سیاہ کر کے نکل گیا، اس لیے کہ اس نے ایک بات کو مانا اور پھر اس پر ایسے جم گیا کہ اس کے مقابلے میں کسی اور بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ سماعون للکذب اکاؤون للسحت، یہ بہت جھوٹ کے سننے والے، جھوٹ پر کان لگانے والے ہیں، اکالون للسحت، اور حرام بہت کھاتے ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور جھوٹی گواہی کے لیے پھر حرام خوری کرتے ہیں، کوئی تردد نہیں ہے ان کو حرام کھانے کے معاملے میں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر اے پیغمبر یہ آپ کے پاس آئیں، یعنی فیصلہ کرانے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کا فیصلہ کیجئے، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کیجئے، یہ آپ کا اختیار ہے، ان کو ٹال دیں۔ یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کہ جو یہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، جنہوں نے بھی آپ کو مانا نہیں ہے، آپ ان کے بھی فیصلے کریں۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو تو ابھی انہوں نے مانا نہیں ہے، تو ان کے پاس جو کتابیں ہیں، جن کتابوں کو یہ مان رہے ہیں، وہ اس سے فیصلہ کریں۔ یہ کیا منافقت ہے کہ آپ ایک اللہ کے بندے کو، جس نے یہ دعوت دی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ان کو اللہ کا پیغمبر تو مان نہیں رہے ہیں، اور اپنے فیصلے کرانے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، آپ کوئی اپنے مطلب کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کے فیصلے لازمن کریں، حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے میں نمٹوں گا. جب ان کی باری آئے گی، جب ان تک ان کا وہ وقت موقع آ جائے گا کہ جس موقع کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب ان کو سزا ملنی ہے، تب دیکھا جائے گا. ابھی فی الحال آپ سے اس کی کوئی باز پرس سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کا فیصلہ کیوں نہیں کیا. وَإِنْ حَكَمْتَ. سر تو جو میثاق کے مدینہ سائن ہوا تھا، اس کی ایک شک یہ نہیں تھی کہ یہودیوں کو اپنے فیصلے رسول اللہ سے ہی کروانے پڑیں گے؟ اچھا، کوئی نہیں، وہ اپنے کریں گے، وہ اپنے فیصلے کریں گے. ورنہ تو مان لیا انہوں نے رسول اللہ کو، وہ تو نہیں مانا تھا انہوں نے اس وقت. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ لازماً انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. یعنی اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو کریں گے انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں. اگلی آیت بھی اصل میں اسی سے متعلق ہے، لیکن وہ ایک بھرپور ایک پیغام ہے، تو میں آج اس کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اگلے سبق کے لیے اگر آپ پچھلے سبق کو سسپینس میں چھوڑ دیں تو یہ زیادہ ایک بہتر اسٹریٹجی ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا آپ کے کہ جو اگلی قسط ہے اس کا انتظار رہے گا. بندہ مر گیا ہے لیکن مارا کس نے نہیں پتا، تو آپ یوں کر کے آپ انتظار کریں گے. اچھا جناب، ہم نے شروع کیا تھا آج آیت نمبر 35 سے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرو، اس کا تقرب ڈھونڈو. قرب، تقرب یعنی قریب آنا، پراکسیمٹی، کلوزنس. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے لیے تم اس کے راستے میں کوشش کرو، جد و جہد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی نیکی کے کام کرو، اس میں کوششیں کرو تاکہ اس کا قرب حاصل کرو. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر اتمام حجت ہو جانے کے باوجود پیغمبر کا انکار کیا. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ کہ جو زمین میں ہے سارا، ومثلہ معہ، اور اس کے جیسا ہی اور بھی اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو فدیے میں، تاکہ وہ فدیہ دے دیں، اس کو فدیے کے طور پر دے دیں، پینلٹی کے طور پر دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکلیں. وما هم بخارجین منہا، مگر وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہو سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، اور ان کے لیے ایک ٹھہر جانے والا دائمی عذاب ہوگا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور مرد ہو یا عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تم ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، ان کے عمل کے سزا کے طور پر، پاداش میں. نکالم من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر. واللہ عزیز حکیم، اور نہ بھولو کہ اللہ سب پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس پر عنایت کی نظر کرے گا، یعنی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ، لہو، اسی کی ہے،
ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جن کو چاہے گا، ویغفر لمن یشاء، اور معاف کرے گا جن کو چاہے گا، یعنی اپنے قانون، اپنی حکمت کے تحت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین، افسردہ نہ کرے، رنجیدہ نہ کرے وہ لوگ کہ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنی زبانوں سے، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے بھی کہ جو یہودی ہوئے، یعنی وہ بھی آپ کے انکار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے بہت سننے والے، کان دھرنے والے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ سننے والے ہیں کچھ اور لوگوں کو بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ کو سننا یہ خود ایک جرم ہے، گپوں کے آپ سن رہے ہیں، فضول باتوں کو آپ سن رہے ہیں۔ لم یاتو، وہ ان کو بھی سننے والے ہیں کہ جو دوسرے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بات کو موقع اور محل کے طے ہو جانے کے بعد، اس کے باوجود اس کے مفہوم سے اس کو پھیر دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ فیصلہ، فخذوہ، تو لے لو اس کو، وان لم تؤتوہ، اور اگر وہ نہ دیا جائے تو تم فاحذروا، بچ جاؤ۔ ومن یرد اللہ فتنہ، یہ لوگ ہیں کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گئے، اللہ نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ومن یرد اللہ فتنتہ، اور جن کو اللہ فتنے میں مبتلا کر دے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو تم ان کے اللہ سے ان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی تم اللہ کے مقابل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ایک بڑا عذاب ہوگا۔ سماعون للکذب، یہ بہت جھوٹ کو سننے والے ہیں۔ اکالون للسحت، اور اس کے لیے وہ بہت حرام خوری بھی کرتے ہیں، حرام مال بھی کھاتے ہیں۔ فإن جاؤک، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم او اعرض عنہم، تو مرضی ہے آپ کی، چاہے آپ ان کا فیصلہ کریں، چاہے آپ ان کو ٹال دیں۔ فإن تعرض عنہم، اور اگر آپ ان کو ٹال دیں، اعراض کریں، فلن یضروک شیئا، تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وإن حکمت، البتہ اگر آپ ان کا فیصلہ کریں، فاحکم بینہم بالقسط، تو آپ ان کا فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو پسند کرتا ہے انہی کو کہ جو انصاف کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی سر، یہ وسیلہ پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ کہاں وہ باریک سی لکیر ہوتی ہے جس سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے فرقے اسلام میں اسی بنیاد پہ بن گئے ہیں۔ دیکھیں، وسیلے کا مطلب ہے قرب، ہم کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہم کو اللہ سے براہ راست مانگنا ہے، ہم کو اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے، ہم نے اس پیغام کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم جب ان کی ذات کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں گے تو ان کے سارے پیغام، ساری کوشش کی نفی کر دیں گے۔ یہ ایک ٹریجڈی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہم کو یہ سکھایا، یہ کوئی میرے والد صاحب کی بات تو نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام ہے کہ جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ سنتا ہے، اسی سے دعا کرو، اسی کے آگے جھکو، وہی تمہاری دعائیں قبول کرے گا، وہی تمہارے کام آئے گا، اور وہ تمہاری بات براہ راست سنتا ہے۔ اس کا قرب ڈھونڈو،
اس کے قریب آؤ نیکی کے کام کر کے. تو چنانچہ آپ نے سوال کیا کہ اس کی کون سی باریک لائن ہے. کوئی لائن ہی نہیں ہے، کوئی لائن ہی نہیں ہے. وسیلہ اس مفہوم میں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی بزرگ کا سہارا لینا ہے، یہ سرے سے دین کے خلاف کانسیپٹ ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں یہ ایک بڑی اچھی بات میں نے ابھی سنی کہ درود در حقیقت دعا ہے جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں. لوگوں نے اس کو جیسے کہ ہوتا ہے نا حضور کی عقیدت اور آپ کی اللہ معاف کرے کچھ عبادت کا ایک مفہوم دے دیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے اور درود پڑھتے ہیں حضور کے لیے، یعنی وہ ان کی اور وہ ان کی. نہیں بھائی، یہ درود اللہ سے دعا ہے، خدا کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی. یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. جب ہم ان کے لائے ہوئے دین کے ماننے والے ہو کر انہی کو ذریعہ بنائیں گے اللہ تک پہنچنے کا کہ وہ ہمارے لیے کچھ بندوبست کریں گے، کچھ سفارش کریں گے، کچھ راہ ہموار کریں گے، تو گویا کہ ان کے لائے ہوئے پیغام کی ہم نے نفی کر دی. پھر تو ہم نے وہی کام شروع کیا کہ جو مشرکین مکہ کرتے تھے، صرف یہ ہے کہ ذریعہ بدل دیا. تو کوئی وسیلہ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ جو اردو کا لفظ ہے. اس لفظ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا قرب ہم حاصل کریں اور اس کے لیے ہم نیکی کے کام کریں، اچھائی کے کام کریں. سر، جب انٹریکشن آپ کی کئی ایسے لوگوں سے ہوتی جہاں بہت زیادہ بدعت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رسول پاک کے بارے میں بھی اور بھی جو ان کے پیر وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں انسان کو پھر خاموش رہنا چاہیے. دیکھیں، یہ ایک اچھا سوال ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو بدعت کرتے ہیں اور جو ان کا رویہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور آپ ان سے بات کریں گے تو وہ جذباتی ہو جائیں گے، تو آپ کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں، مگر حکمت کی ایک اسٹریٹجی کے طور پر. یعنی آپ یہ سوچئے کہ کون سا موقع ہوگا کہ جس میں آپ کو ان سے بات کرنے کے لیے وہ ماحول ملے گا کہ جس ماحول میں وہ آپ کی بات سن سکیں گے. ظاہر ہے کراؤڈ میں اس موقع پہ آپ بات کریں گے تو سوائے جھگڑے کے کچھ نہیں ہوگا. غصہ جب آ جاتا ہے انسان کو تو اس کا دماغ نہیں کام کرتا، پھر وہ جذباتی ہوتا ہے. چنانچہ اس موقع پر پہلا فیصلہ آپ یہ کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اس میں شامل نہیں. یعنی بیٹھے رہنا ظاہر ہے کہ بعض اوقات مصلحتاً ایک مجبوری ہو جاتی ہے، میں اس میں شامل نہیں. دوسرا فیصلہ یہ کہ آپ یہ طے کریں کہ مجھے اب ان میں سے کم ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں میرا گمان ہے کہ وہ سمجھدار ہیں یا بات سننے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں، ان کو الگ سے کسی موقع پر بات بتائیں. یہ ہمیں کرنا چاہیے. صرف خاموش رہنا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن نا کچھ لوگ تو بالکل اجنبی ہوتے ہیں، ان میں بھی اگر آپ کو اللہ ہمت دے تو آپ ذرا اہتمام کر کے ان سے بات کر لیں، اللہ سے دعا کریں. میں نے کہہ دیا خاموش رہیں، اس وقت لڑائی نہ کریں. جی دین کی پریکٹس میں جی گرم ہو جاتا ہے کہ اس وقت کہتے ہیں کہ شیطان آ جاتا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس موقع پر تو کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ ان کو کسی اور موقع پر. اور دیکھیں، یہ میں ایک سجیشن دے رہا ہوں، بات کرنا ایک طریقہ ہے، لکھی بھی کوئی چیز دینا ایک دوسرا طریقہ ہے، کسی سے ملوانا ایک تیسرا طریقہ ہے، اور اب تو سب سے بڑھ کر وہ آپ کے پاس واٹس ایپ اور نہ جانے کیا کیا میسیجز ہیں. تو ان کے لیے اور دعا کریں، یہ سب کام کرنے. اور اس میں ظاہر ہے کہ
کسی ایک شخص کی اسٹریٹجی کسی دوسرے کی اسٹریٹجی سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. سر یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ غلطی کو کریکٹ یا ایٹ لیسٹ پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہیے, تو جو یہ کام کرے اس بات کے لیے تیار رہے کہ آگے سے بیراج بھی آئے گا, تم خود کیا ہو, تو بی پریپیئرڈ فار آل دس. اور میرا خیال ہے ایک آدھ دفعہ سے زیادہ نشاندہی کر کے خود ہی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. بی پریپیئرڈ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کس چیز کے لیے؟ کہ جب ایسا ہو تو آپ جذباتی نہ ہو. آپ کہیے تم نے بہت اچھی بات کی, واقعی میں ایک بہت ہی کمزور مسلمان ہوں, اور یہ تو تم نے بہت ہی اچھی بات کی, میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو نہیں کروں گی, تو میرے لیے دعا کرو. آپ خاموش رہیں گے تو اس کا تو میسج یہ ہے کہ تم جو کرتے ہو تم کرو, میں نے جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے, نہ تمہیں میرے سے واسطہ نہ مجھے تم سے واسطہ. اور اس کے بعد ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ جس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, لکم دینکم ولی دین. یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے. لیکن سر یہ جو بحث کرنے سے پہلے نا سب سے پہلے انسان کو پوچھنا نالج ہونا چاہیے, پھر انسان بحث کر سکتا ہے. دیکھیں یہ بات آپ نے جو کی نا, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. بحث نہیں کرتی. آپ بحث کرنے سے پہلے خود تیار ہو. دیکھیں میں گزارش کروں اس میں میری ایک تھوڑی سی وہ ہے, ایک ایڈیشن ہے اس میں. آپ جب یہ کہیں گے نا کہ بحث کرنے سے پہلے خود تیار ہو, تو وہ زمانہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ کہ اتنا بڑا عالم کب بن سکتا ہے. آپ اس گفتگو میں کچھ شروع کر دیں, پھر پتہ کیا ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو تابڑ توڑ سوال ہوں گے. اب آپ سیکھیں گے, آپ ضد نہ کریں. بھائی بات یہ ہے کہ میرا یہ نقطۂ نظر ہے, اس لیے کہ میں نے آج تک اس کو سمجھا ہے. ان کا وہ نقطۂ نظر ہے, انہوں نے اس کو سمجھا ہے. میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کا نقطۂ نظر ٹھیک نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کو موقع ملے گا کہ آپ سیکھیں. آپ یقین جانیں کہ سیکھنے کے عمل میں جو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے, اصل چیز جو افیکٹو ہوتی ہے وہ معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ دلچسپی. اگر آپ انٹرسٹڈ, دنیا میں ہر چیز میں ہی ہوتا ہے. ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کیریئر ڈھونڈیں تو اس فیلڈ میں ڈھونڈیں جس میں ان کی دلچسپی ہے. تو آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات آپ بے انتہا اپنے اندر ایک ارج محسوس کرتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ کے اس مسئلے کو سمجھا جائے, اس لیے کہ مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ کیسے پیدا ہو گیا؟ آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کہیں گے جی یہ آپ کا کام کون سا ٹھیک ہے. تو اب ضد میں نہ آئیں, بلکہ جستجو کریں, سیکھیں. تو کبھی یہ نہ کریں کہ جو بات آپ کو معلوم نہیں ہے اس کو کسی کے پھینک دیں اس کے اوپر. کبھی یہ نہ کریں کہ کسی کی بات جو صحیح بات ہے اس کا انکار کریں. اصل میں مذہبی بحثوں میں جو چیز جو میں نے اپنی اس گفتگو میں بھی پوائنٹ آؤٹ کی, جو بڑی خطرناک ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ سائیڈز لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ میچ ہو رہا ہے, ایک میری ٹیم ہے ایک آپ کی ٹیم ہے, میں نے ہر حال میں آپ کی ٹیم کو ہرانا ہے. نہیں, یہ وہ والا میچ ہے جس میں آپ اگر بظاہر ہار بھی گئے تو آپ جیت جائیں گے. اس میں کوئی ہار ہے ہی نہیں, بشرطے کہ آپ حق پسندی کا رویہ اختیار کریں. اور بعض اوقات جیت کے بھی آپ ہار جاتے ہیں کہ اگر آپ کا مقصد, آپ کا جذبہ دوسرے کے اوپر غالب آنا ہے. غالب آنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ تو دس از این ایشو, اے گیم آف ٹروتھ. یہ سچائی کا کام ہے, سچائی کا کھیل ہے. اس میں سچائی کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے کہ اس میں ہم پڑھیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, یار وہ فلاں ہے, چھیڑو ہی نہ. میرے نزدیک یہ ٹوٹل فیلیور ہے. خدا تعالیٰ کے نزدیک جو آئیڈیل دنیا ہے, بھئی خود اس نے, میں گزارش کرتا ہوں بار بار, خود اس نے 75% سے زیادہ غیر مسلم بنائے ہیں اور 25% سے کم مسلمان بنائے ہیں, اور اس نے دنیا میں ہمیں ڈال دیا ہے. اس لیے ڈالا ہے کہ ہم لڑیں, ماریں, ایک دوسرے کو گالیاں دیں, برا بھلا کہیں جہنمی ہیں. میرا خیال ہے خدا کی اسکیم یہ ہرگز نہیں. خدا کی اسکیم یہ ہے کہ اب, اور پھر مسلمانوں میں
کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی فلاں. یہ خدا کی اسکیم ہے. کوئی میرا اختیار تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا؟ یہ اللہ کا اختیار تھا. اس کے بعد اللہ کیا چاہتا ہے کہ اب ہم جو ہیں وہاں سے اٹھیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. اور وہ کیسے کریں گے؟ سچائی کے ہم متلاشی ہوں گے، ضد نہیں کریں گے، دوسرے کی بات سنیں گے، اپنی بات بیان کریں گے. جب کوئی بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی اس کو مان لیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے. ہم اس وقت، معاف کیجئے گا، مذہبی گفتگو اور اس میں ٹوٹل فیلیور ہیں. جی کون سا میسج؟ اچھا، وہ میں نے ایک کلپ میں تو بیان کر دیا ہے. ایک دیکھیں، ایک ہمارے لیے ایک نیا آپ سمجھیے کہ سیکھنے کا موقع ہے. میں نے تو ابھی تک وہ کلپ نہیں دیکھی پوری. سنا ہے کہ ایک مفتی صاحب ہیں اور ایک اور صاحب ہیں جن کو آپ شیخ محمد کہتے ہیں. ان دونوں کے درمیان کوئی 3 گھنٹے کا مکالمہ ہے. تو اس میں نے تو ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی تھی جس میں وہ فرما رہے تھے کہ 2 کلپس ہیں الگ الگ. ایک کا تو میں نے اس پہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تھے، تو میں نے اپنا جواب دینے کی کوشش کی. اور دوسرا وہ کلپ میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات ہم نے خود گڑھ لی ہے. بائبل میں تو جو پہلی 5 کتابیں ان کو لوگ تورات کہتے ہیں، وہ 5 کتابیں کوئی ایک تو ہے نہیں. تو پہلے کا میں نے جواب دے دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ قرآن نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن مجید میں ساری کی ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. اچھا، سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے اس بارے میں ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے کہ وہ ایک آیت کو بظاہر ایسے سمجھتے ہیں جس میں، سچی بات یہ ہے کہ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ جس میں اس غلطی میں مبتلا ہونے کا امکان ہے. وہ آیت ہے سورہ انعام میں، ہو سکتا ہے اور جگہوں پر بھی ہو، مجھے اس کا نمبر یاد نہیں، آخر میں ہے کہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی اور پھر یہ قرآن بھی، اور یہ اس میں تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے. تو وہ اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ جب قرآن تفصیل لکل شیء ہے تو پھر اسی میں سب کچھ بیان ہونا چاہیے. لیکن ایک غلطی کی وجہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ ہر چیز کی تفصیل ہے. تو جب ہر چیز کی تفصیل ہے تو پھر سب کچھ اسی میں ہونا چاہیے. میں آئی کین بیٹ کہ ہم اگر اس بیک گراؤنڈ میں نہ ہوتے جس سے کہ ہم نے دین کو سیکھا ہے اور ہم ان سے پہلے ملتے تو شاید ہم بھی اس طرح سے جذباتی ہوتے. لیکن اب جو بات سمجھ میں آئی ہے، اور ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو اس طرح کا بیان ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں، کچھ کہ یہ ہر ضروری دینی رہنمائی کی تفصیل ہے کہ جو لوگوں کو جس کی ضرورت تھی. یعنی اللہ نے قرآن کے نزول کے زمانے میں جو دینی رہنمائی ضروری محسوس کی، یہ اس سب کی تفصیل ہے. اس کے علاوہ مزید کسی اور دینی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ کہیں رہنمائی نہیں ہے. بہت سی چیزوں کو قرآن مجید نے مان کر اپنی بات کو آگے بڑھایا. آج ہی ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے جس میں حج کی آیات ہے. اس میں ایک آیت ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو جہاں سے کہ لوگ پلٹتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات کی
اس کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے اس حج کے بارے میں جو حج ایک ریالٹی ہے، ایک نون حقیقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پریکٹیکل چیزیں اس طرح کی عبادات کی نوعیت کی، ایکٹیویٹیز کی نوعیت کی، وہ کسی ٹیکسٹ میں بیان ہو بھی نہیں سکتی۔ بھائی حج ہو رہا ہے، یہ بات معلوم ہے کہ حج شروع ہوتا ہے 8 ذو الحج سے، یہ کہیں قرآن میں بیان نہیں ہوا، یہ ہمیں اس سنت سے معلوم ہوا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس کو قرآن نے ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پر مان کر بات کو آگے بڑھایا، اور یہ کہا کہ جب تم عرفات میں جاتے ہو نا، اس سے جب تم لوٹتے ہو تو ایک قریش کے لوگوں تم بھی وہیں سے لوٹو، وہ وہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اس کے بعد 2 دن مزید اللہ کا ذکر کرو، اور یہ 2 دن اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ 10ویں کے بعد کے 2 دن ہیں۔ کیسے معلوم ہے؟ اس لیے کہ پیرلل ٹو دا قرآن ایک ٹریڈیشن ہے جو چلی آ رہی ہے، جو اسٹیبلشڈ ہے، جو قرآنی کی طرح اسٹیبلشڈ ہے، تو وہ اس بات کو ایسے نہیں سمجھتے، چنانچہ وہ پھر کہتے ہیں کہ سب چیزیں قرآن میں دکھاؤ۔ تو وہ معلوم نہیں، میں نے تو خیر دیکھا نہیں، وہ میں نے یہ بھی ایک اپنی گفتگو میں اعتراض کیا تھا کہ بھائی آپ پوری بات سنائیں، لیکن لوگوں نے سنا ہے اور کہا ہے کہ وہ بعض چیزوں میں انہوں نے مفتی صاحب کو وہ کر دیا، ہاں وہ لاجواب ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کا اصول کیا ہے، اور پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ اصول آیا کدھر سے۔ سر میں نے کافی وہ کلپ دیکھا ہے، وہ مفتی صاحب لاجواب نہیں ہو گئے، مفتی صاحب نے اس کو what I could understand from his body language and facial expressions is اپنے آپ کو withdraw کر لیا کہ this is now leading to a very جیسے کہتے ہیں وہ vicious cycle میں آپ پھنس جاتے ہیں، ایک world میں پھنس جاتے ہیں، اور بس آپ اسی میں ٹھیک۔ مگر وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، اور خود بھی کہ لاجواب ہو گئے، مگر مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مصلحتاً withdraw کرنے کے لیے نا خاموشی۔ میں امیجن کر رہا تھا کہ کبھی ایسے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہو تو کیا کیا جائے۔ میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب باتوں سے پہلے ایک بات کی جائے کہ دیکھیں یہ جو اب ہم مل کے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں نا، اس کے کچھ رولز ہیں۔ ایک رول یہ ہے کہ ایک بندہ بات کرے گا، دوسرا سنے گا، پھر دوسرا بات کرے گا، پہلا سنے گا، سائملٹینیس گفتگو نہیں ہوگی، دونوں کو ایکول ٹائم ملے گا۔ وہ ٹائم ایک وقت میں 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 3 4 بھی ہو سکتے ہیں، وٹ ایور۔ اس کے بعد آپ بات کریں، میں بات کرتا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ کوئی میچ نہیں ہو رہا، یہ اصل میں حق کو جاننے کا ایک ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں، ایک پروسیس ہے۔ یہ انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے، اور یہ مجھے جو 2016 کا رمضان تھا جو میں نے گزارا کراچی میں، اس میں مجھے یہ بات پہلے بھی خیال ہوتا تھا لیکن زیادہ کلیئرلی سامنے آئی کہ ٹیلی ویژن ہو یا آپ ظاہر ہے کہ یہ بھی چیز ہے، فیس بک ہے یا آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اس کو بھیج رہے ہیں، یہ اس لحاظ سے بڑا فتنہ ہے کہ اس میں اصل میں بندہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، اور نہ انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح بات جانے، اصل میں وہ فین کلب ہوتا ہے، تو وہ فین کلب کے لیے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی بات بیان کرنی ہے زوردار طریقے سے، دوسرے کی ایسی کی تیسی کرنی ہے۔ آپ کے لوگ کہے جی آپ نے خالد صاحب آج کمال کر دیا، آپ نے بڑا منہ توڑ جواب دیا، واٹ از دس نانسنس یار۔ اس کے بعد جو تھوڑی بہت نیکی تھی خالد کے اندر وہ بھی ستیہ ناس ہو جائے گی۔ یہ بیکار باتیں ہیں، یعنی ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ ہم ڈسکشن کریں اور کہیں کہ اچھا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، تو پھر اس کے بعد وہ بات کریں اور تمیز تہذیب کے ساتھ، تاکہ لرننگ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی لوگ بہت سے اس سے فیسینیٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہے۔ جو پروپوزل میں دے رہا ہوں تو انتہائی بورنگ پروپوزل ہے، اس میں کسی سوری سر میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، حالات بھی باہر کافی خراب ہو گئے ہوئے ہیں۔ آج بھی مجھے میسج آیا کہ کافی یہ مولویوں جب ادھر میں کافی مال پہ مظاہرے جگہ جو اسلام آباد ہے نا، تو جس نے کہیں جانا ہے اپنا چیک کر کے جائیں اپنے راستے کون سے راستے ابھی باہر سے آ رہے ہیں، باہر آپ کو ٹھیک نا سب؟ ابھی میسج مجھے آیا ہے کہ دیکھیں وہ کوئی وائلنس ہو گیا تو
कलमा चौक का जो अंडरपास है ना, वो सारा वहाँ पुलिस से माल भरा भी हुआ था, कह रहे हैं सारा covered है, सब, वो माल। पहले किसी काम से गया, मेरे यहाँ लाने से पहले तो कहता बाजी उधर तो बंद है बिल्कुल। माल भी बंद है। हाँ, वो कुछ एरियाज होते हैं हाँ जी। जिनमें होता है। और वो सर, ये जो कुछ precautionary तौर पर ये जो कुछ block कर रही करने है, तो जाते सर हैं ये कि ठीक कर रहे हैं। penetration ना हो। देखिए, सर ये जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में हाइड पार्क की तरह के पार्क्स होने चाहिए, जिसमें जिसको कोई तकलीफ है वो वहाँ जाके खूब शोर मचाएं, और वहाँ टीवी के कैमरास भी हों और चैनल्स भी हों, सब कुछ, शोर से ज्यादा और- सर वो चाहते हैं क्योंकि कवरेज हो। और वो हो जाए कवरेज। हाँ। और ये बता दिया जाए कि अगर किसी ने सड़क पे आके कोई एक बल्ब भी तोड़ा हाँ जी। तो वो अंदर जाएगा और उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। इसलिए कि ये तो इंतशार है, ये तो कितनी बुरी बात ये है। तो इनको बगैर मदद के तो ये इतना सब कुछ नहीं, बगैर- खाना मिल रहा है, सारा कुछ उनको। नहीं, इसके पीछे कोई हाँ हाँ जी। नहीं, वो सपोर्ट होती है उनकी, ऐसे नहीं कर सर सकते। ये आपका बंद है यहाँ जा- नहीं, वो बंद कीजिए। आप जो हकीकत बयान कर रही हैं वो एक ओपन नॉन। अच्छा ना, मैं एक सवाल का जवाब दूं जो यहाँ आया हुआ है। कि फिर हमारे पीछे पड़ ये तो कर इस्लामाबाद में कोई भाई, वो आप अपना सवाल लिख दें। अब They have started, अच्छा। एक सवाल ये है कि वाई कमिटिंग सुसाइड इज फॉरबिडन इन इस्लाम। कमिटिंग सुसाइड इज फॉरबिडन इन इस्लाम। देखें, बात यह है कि कत्ल करना तो हराम है ना, आप किसी कोई जान नहीं ले सकते, चाहे वो जान किसी की भी हो। आप कहेंगे, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप कहेंगे जी ये तो मेरा बेटा है, इसको तो मैं मार ही सकता हूं ना। नहीं, वो आपका बेटा है, अल्लाह का बंदा है। इसी तरह से आप कहिए मेरी जान तो मेरी है, मैं तो ले सकता नहीं, तो आपको अल्लाह ताला ने जान दी है, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अपनी जान के ऊपर ये इख्तियार नहीं रखते। इसलिए कत्ल करना नाजायज़ है, चाहे वो किसी और का कत्ल हो, चाहे अपनी जान का। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आदमी आम हालात में तो अपने आप को मारेगा नहीं। ज़ाहिर है मारेगा तो उसी सूरत में मारेगा कि जब वो किसी ऐसी सूरत हाल में पड़ गया है कि जिसमें कि वो इस एक्सट्रीम फैसले की तरफ चला गया है। मायूसी की उस नहज पर आ जी, गया। अब उसमें 2 इम्कानात हैं। एक इम्कान ये है कि वाकई वो मायूसी और हालात की वो मुश्किल इतनी ज़्यादा है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था और वो अपने आप को कत्ल करता है। इसके बावजूद ये नाजायज़ है, इसके बावजूद ये नाजायज़ है। अल्लाह क्या फैसला करेगा हम नहीं जानते। अभी हमने ही गुफ्तगू की कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है किसी के अमल का दुनिया में हमारा उसके बारे में फैसला। जो लोग दीन के नाम पर सड़कें रोक रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये नाजायज़ काम है, इसको कंडेम किया जाएगा। अल्लाह के यहाँ इनमें से बाज़ लोगों को कोई अजर मिले उनकी अच्छी नीयत का, ये हो सकता है। सो इसी तरह का मामला सुसाइड का है कि वो हर हाल में कंडेमनेबल है। हम उससे लोगों को रोकेंगे और ये कहेंगे कि ये नाजायज़ है। अलबत्ता अल्लाह के यहाँ इसके बारे में क्या फैसला होता है ये अल्लाह ताला तमाम हालात को सामने रख के करेगा। मगर एक चीज़ और, बाज़ औक़ात ये होता है, अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बाज़ औक़ात हदीस के वाक़े से मालूम होता है कि एक ग़ज़वे में एक साहिब थे जो लड़ते लड़ते मर गए। तो उनके बॉडी के करीब जाकर बाद सहाबा किराम ने ये कहा कि उनको खिताब करके उनका नाम लेके कि तुम्हें मुबारक हो जन्नत, कि तुमने अल्लाह के रास्ते में जान दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम, मैं तो इनको जहन्नुम में देगा। तो जब तहकीक की गई तो मालूम यह हुआ कि वो साहिब जब ज़ख्मी हुए तो अपने ज़ख्मों के तकलीफ़ से इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपने आप पर छुरा खोप दिया। अब ये क्या चीज़ है? मैं इसको यूँ समझता हूँ कि ये उस इंसान के अपने माजी के किरदार का ये नतीजा था कि जो यहाँ तक पहुँचाया।
بندہ اتفاق سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اتنا اعلیٰ نیکی کا کام کر کے مر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں شہید ہو جاتا ہے. نہیں، اس کی ایک ماضی کی زندگی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے وہ 5 قتل کر کے آئے اور 6 ڈاکے ڈال کے آئے اور اس کے بعد اللہ کے راستے پہ شہید ہو جائے. یعنی کوئی اللہ میں اس طرح کوئی نظام نہیں. یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہو جائے. تو ایک آدمی نے خودکشی کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایک افسوسناک بات ہے، ناجائز چیز ہے، حرام موت ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی میرے جاننے والا ہوگا میں اس کے لیے دعا کروں گا. وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے کیا حالات تھے. اللہ تعالیٰ اس کے نظام میں، اس کے قانون میں اگر کوئی گنجائش ہے تو اس مجبوری پر نظر کرے اور اس کے غلط فیصلے کو اگنور کر دے یا اس میں کم گرفت کرے اینڈ سو آن. سو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ کسی نے خودکشی کی اور جو کام اس نے کیا وہ ٹھیک کیا. البتہ اس کا کیا انجام ہوگا اس غلط عمل کے باوجود اس کا فیصلہ ہوگا. اور اس کی میں نے مثال دے دی، جیسے ٹیررسٹس ہیں، آخری درجے میں برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. جناب سر جیسے قاتلی کے ساتھ ہوا، جی اس طرح سے یہ بول رہے ہیں جی تو کوئی نہیں کچھ کہے گا حکومت یا دوسری علماء جو ہے بول رہا ہے انہوں نے. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ قادری کے بارے میں کہ جس نے گورنر پنجاب کو مارا اور پھر اس کو سزائے موت ہوئی. ہمارے یہاں 2 اوپینینز ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ سر اس وہی آ کے بات کر کے اس نے سزائے موت ہوئی، وہ ٹھیک ہوئی؟ سزائے موت تو بالکل ٹھیک ہوئی. ٹھیک ہوئی سر؟ نہیں، اس بندے نے قتل کیا تھا. ایک قاتل کی اچھا اس نے قتل، اس کے قاتل کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب یہ تو پھر اور وہ اس نے اس شخص کو قتل کیا تھا کہ جس شخص کی زندگی کی حفاظت کرنے پر اس کو تنخواہ ملتی تھی. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا کہ جو ایک اچھا کام ہے. تو بڑا مزار بن تو وہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو. ہمارے لوگوں کو یہ کہنے سے حکمران کیوں نہیں روکتے؟ میرا خیال ہے ٹھیک کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ خدا کے واسطے کبھی نہ کہیں، کبھی یہ مطالبہ نہ کریں کہ تم فلاں بات نہیں کر سکتے، ورنہ فریڈم آف سپیچ کا ستیہ ناش ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اس لحاظ سے بڑا لکی ملک ہے کہ ہمارے ہاں فریڈم آف سپیچ بہت زیادہ ہے، سوائے 3 چیزوں کے. آپ جو گستاخی کا قانون ہے اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ احمدیوں کے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتے، اور آپ بہت زیادہ فوج کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. باقی بہت فریڈم ہے الحمدللہ. سو ٹھیک ہے، اب ویل بی کیئرفل، ویل بی کیئرفل. مگر یہ شکر کریں کہ آپ سعودی عربیہ کے باشندے نہیں ہیں، دبئی کے باشندے نہیں ہیں. وہاں تو کئی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. یو گاٹ ٹو بی کیئرفل. سو یہاں بڑی آزادی ہے سوائے ان 3-4 چیزوں کے. نہیں سر، پہلے 2 تو آپ باتوں میں قتل ہیں. فوجی تو نہیں مارنے آئے گا. کچھ لوگوں کو بے دردی سے مار دیا جائے گا تیسرے کیس میں. جی کس کا؟ یہ جو میں نے کہا کہ اس کو کوئی دوسرے علماء، دوسرے جو لوگ ہیں یا حکومت، اس کے بارے میں کوئی جو لوگ قادری مرحوم کی کو ہیرو بنا رہے ہیں وہ ان کا ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو ہے. میرا خیال ہے کہ اس مذہبی پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کرنے سے نہیں روکنا چاہیے، البتہ اس کی کمزوری بیان کرنی چاہیے. وہ میرا خیال ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں جو اس کے پوائنٹ آف ویوز کے مخالف ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ جب کوئی مسئلہ، جب کوئی ڈیبیٹ مذہبی ڈیبیٹ بن جائے تو پھر اس میں جذبات نہیں ہونے چاہیے، اس میں دلائل ہونے چاہیے. یعنی ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ قادری کو ہیرو نہیں بننا چاہیے؟ اس لیے کہ پھر اصل میں آپ ایک جرم کو آپ بنا رہے ہیں معاشرے میں ایک بڑی زبردست، ایک قابل تعریف چیز. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جرم ہے ہی نہیں، وہ تو بہت بڑا نیکی کا کام ہوا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. اوکے، لیٹ دم سے اٹ. دیکھیں، جو بات سمجھانے والی ہے وہ دھونس سے نہیں سمجھائی جا سکتی. اس وقت جو مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں نے ان کے خلاف اقدام بہت لیٹ کیا،
اس کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، بلکہ ان کو نکلنے سے پہلے روک دینا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی جان، مال، آبرو، موومنٹ، ان کے کاروبار پہ آپ حملہ آور ہوں. بھائی آپ کا ایک موقف ہے، آپ اس کو پیش کریں. ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں، آج کل تو بہت ایکٹیو ہیں، اور ہمارے پاس میڈیا موجود ہے، بہت ایکٹیو میڈیا ہے، لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں، اس میں بولتے ہیں. آپ اپنی بات کریں. یہ جو طریقہ ہے، اس سے جب کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو ہر حال میں کنڈیم کیا جائے گا. عیسیٰ کشمیر میں ہوتا ہے، بندہ سکون سے کام کر رہا ہوتا ہے اور میسج آتا ہے کہ اب آفس سے باہر نہیں نکلتا. نہیں سمجھ میں آیا جی مجھے، بالکل اللہ رحم کرے. آج کل کا جو ہو رہا ہے نا سر، نہیں لیکن ایسا نہیں، ایسا کشمیر میں ہوتا. اچھا وہ اصل میں عیسیٰ اور کشمیر جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے اس کا بھی ایک ریلیونس ہے نا. جو احمدی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں دفن ہوئے. نہیں، یہ ایسا کشمیر میں ہوتا ہے کہ بندہ سکون سے کام کر رہا ہوتا ہے اور میسج آتا ہے کہ اب آفس سے باہر نہ نکلنا. سر اگر آپ کشمیر میں ہیں عمر صاحب، تو یہ پاکستان میں کبھی کبھی ہوتا ہے الحمدللہ. کشمیر میں تو زیادہ ہوتا ہوگا، بٹ ان پاکستان یہ ایک ریئر چیز ہے. انشاءاللہ وہ یہ ختم ہو جائے گی سچویشن، مگر بہرحال ایک تشویشناک بات تو ہے. ہاں یہ تو ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اس لیے آپ تمیز سے بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کر سکیں کریں. وہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے کسی صاحب نے کہا کہ سر وہ اصل میں آپ لائیو آ رہے ہیں تو یہ موضوع ہم پھر اس وقت نہیں کرتے. اور ان کے جو ساتھ صاحب بیٹھے تھے انہوں نے عین وہی موضوع زیادہ زوردار الفاظ میں انہوں نے بیان کیا. تو میں بولنے والے کو نہیں بلکہ ان کے جو ساتھ بیٹھے تھے ان کو دیکھ رہا تھا، ان کی شکل کو. انہوں نے آپ سے نظریں ملائی. بات اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو میں کر دوں. جی جی صرف بات ہے ایکچولی وسیلے والی، اور ایک انٹرسٹنگ کمنٹ ہے. وہ جو بچی میرے ساتھ آتی تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر مزاروں پہ جانا منع ہے یا تو جب ہم مزار پہ جا کر کوئی منت مانگتے ہیں ہمارا کام کیوں پورا ہو جاتا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، تم سر سے پوچھ لینا اگلی دفعہ جا کر. تھوڑی دیر بعد خود ہی سوچ کے کہتی ہے ایسے واجب ہو جاتے، کام تو ہم اچھی کرتے ہیں نا، دیکھ دیتے ہیں تو شاید اس لیے ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے. اگر ہم یہی دیکھ اپنے گھر میں دے دیں تو شاید تب بھی کام پورا ہو جائے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے. میرے ذہن میں اس کی جو توجیہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص گمراہ ہونے کے لیے خود سے تیار ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ اور آسان ہموار کر دیتا ہے. ایک شخص اللہ رب العزت کو جو ہر جگہ موجود ہے اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے، باوضو ہو کے نماز پڑھنی ہے، اس کے آستانے کو، اس کے دربار کو چھوڑ کے کسی اس بندے کے پاس جا رہے ہیں کہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو پورا تو وہی اللہ کر رہا ہے، لیکن اس لیے کر رہا ہے کہ اب تم جاؤ اور جاؤ، گیٹ لاسٹ. اور اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تم پھر اسی گمراہی میں آگے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو مصروف کر دیتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جان لیں، ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا کہ آپ حلال جانور کو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ٹھیک طریقے سے قربان کرتے ہیں، سلاٹر کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں کسی مزار پہ جا کے جہاں لوگ آ کے غیر اللہ سے مانگتے ہیں. وہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے. خدا تعالیٰ اتنا سینسٹیو ہے. تو وہاں جا کے دیگیں دینے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ آئیں، آپ کی دیگ بھی کھائیں اور حضرت سے دعا بھی مانگیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں آپ چاہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ
لوگ وہاں آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں. مبارک ہو جس کو جانے کا شوق ہے. کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ ہاؤ کین یو گو ٹو اے پلیس ویئر ڈیٹیز ادر دین گاڈ آر بینگ ورشپڈ؟ سر یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنے ایمان وہ جو علماء ہیں اور جتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ پھر عرس مناتے ہیں، پھر وہ اس کو اولاد عرب کے ساتھ قبر کو دھوتے ہیں، تو سر وہ عقل مند ہے نا، تو وہ پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پھر یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ وہ کہتے ہیں عرق جو گرتے ہیں نا وہ بوتلوں میں ڈالتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے پڑھا آج ہی کے سبق میں کہ یہودی علماء تھے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوں گے، یہودیوں کے لیے تو تھے نا، بڑے بڑے علماء. قرآن کہتا ہے کہ بات کو اس کے موقع سے پہ سمجھ کر، یعنی نادانی میں نہیں، سمجھ کر وہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک فرقہ اے ہے اور ایک فرقہ بی ہے. اگر کبھی خدا نہ خواستہ آپ ان اے اور بی میں شامل ہو گئے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ اگر اے ہیں تو بی قابل نفرت، قابل مذمت، گالیوں کے قابل ہیں. ان کی کوئی ایک بات بھی نہیں مانی جائے گی. یہ ہے نفرت، حسد، دشمنی یہ جو پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد حق جو ہے اس کا تو کچومر نکل جاتا ہے. آخری کوشچن. مجھے سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا 92 میں تو یہ جو میں نے معافی اور سمجھ کے سن کے اور سمجھ کے، تو سر یہ اس دن پھر یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا. ایک ہی طریقہ ہے اس کا کہ اگر آپ نے یہ دو، میں نے آپ کی بات کاٹ، سوری، یا میں نے سب کو معاف کیا جو بھی زندگی میں، اور میں نے سب سے معافی مانگی، تو یہ معاملہ پھر یعنی آپ نے وہاں جانے کے لیے اس کے علاوہ عام زندگی میں رشتے ناتوں میں دو الگ الگ باتیں ہوں گی نا. جی دونوں باتوں میں معافی کی میں بات کر رہی ہوں. یعنی آپ نے ایک کام کیا کہ آپ 2 مرتبہ گئیں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں غیر اللہ کو پکارا جا رہا تھا، آپ نے اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. لیکن بڑا اچھا ہے کہ آپ ان 2 مرتبہ کی تلافی کے لیے یہاں 2 مرتبہ ہم کو چائے پلائیں. ایبسلیوٹلی. جب آپ نے بے جانے بوجھے کیا، جب بے جانے بوجھے کیا تو کوئی نہیں، آپ نے توبہ کر لی نا، ختم ہو گئی بات. ایک منٹ ابھی ان کا سوال دیکھیں، وہ کہیں گے کہ وہ جواب نہیں دیا. دوسرے سوال کا جواب. سمجھ کے کیا معاملہ پہلے سمجھتی ہوں تو پھر میں اس پہ قائم ہو جاتی ہوں. اللہ کا شکر الحمدللہ. تو آپ نے یہ سمجھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا. بالکل. انسانوں کے معاملے میں اگر آپ نے کوئی غلطی کی اور ان سے معافی مانگنے کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کو دوبارہ نہیں کھولیں گے، اس مقدمے کو. اللہ سے امید یہی ہے. جی سر میں نے بھی بڑی دفعہ داتا صاحب جا کے دھاگا باندھا، لیکن سر مجھے پتا نہیں تھا، ان کو پتا نہیں تھا نا. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں، ہم سب پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے ماحول میں. میں ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ میرے چھوٹے بیٹے کو کچھ دانے ایسے دیتے رہے، انہوں نے کہا کہ تم جھاڑو لے کے نا تو دادا صاحب کی جتنا فرش ہے اس کو سب پہ جھاڑو دو. اب میں چلے گی جھاڑو لیا، سارا جھاڑو دیا. چلو صفائی بھائی ہمارے ہم اس کا یہ ہوا کہ وہ جو اس کے دانے والے وہ سب گئے. ہمارے ہمسائے میں ہر محرم میں نہیں، وہ اور کوئی مہینہ تھا، اس میں امام جعفر کے کنڈے ہوتے تھے اور رجب میں، اور اتنے شوق سے ہم انتظار کرتے تھے، کیا مزے کے کھانے ہوتے تھے جناب. تو ہم تو ایک عرصے تک انتظار کرتے دیکھیں. میں آپ بتاؤں ایک عجیب بات ہے، ایک بڑی عجیب بات ہے. میری والدہ اس میں باقاعدہ، وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ کرتی تھی کنٹریبیوٹ.
وہ کیا ہوتا ہے وہ منت ماننا. ہاں منت کے چھلے بھی کھیروں میں اچھا ڈالتے ہیں. وہ اس میں کیا ہوا آگے سوچے کیا 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 ہوتا ہے دنیا میں. پھر امی نے اس کو چھوڑ دیا. یو نو وہ منت کیا تھی مجھے کہیں سے مجھے آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا بڑی پرانی بات. ہم 5 بھائی میرے بڑے بھائی کے لیے انہوں نے کوئی اس طرح کی منت مانی تھی. انہوں نے یہ چھوڑ دیا. میرے بھائی کی ینگ ڈیتھ ہو گئی. یو نو سو اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک آزمائش ہے. یو نو اس کا کوئی تعلق کسی چیز سے نہیں ہے مگر یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ظاہر لوگ کہیں گے اچھا بس ٹھیک ہے یہی ہونا تھا آپ نے یہ کیا یہی ہونا تھا. تو یہ معاملات ہیں اور خود کچھ اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے اللہ مجھے بڑا شوق ہے سارے یہ مزار مندر چرچ وغیرہ دیکھنے کا. تو میں ایز اے ٹورسٹ جاتی ہوں ایسی جگہوں پہ. میں بی بی پاک دامن کا دیکھ کے آئی تھی تو وہاں بھی وہ بلکہ میرے ساتھ میری 2 فرینڈس گئی تھی. انہوں نے تو دھاگے باندھے اور ایک افسوس کری تھی میں تالا کیوں نہیں لے گئی. میں نے تالا بھی لگانا تھا. اور وہاں سے وہ لوگ تیل کلیکٹ کر کے لے جا رہے تھے جو وہاں میں ڈالا ہوتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ آخری سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کو ایسے ہی ایک ایز اے وزٹر ٹورسٹ جو ہوتا ہے نا اس کی دیکھیں ساری چیز آبویسلی نیت پر ہے. اگر آپ نے وہاں وہ کام نہیں کرنا اور آپ ویسے ہی وہاں جا کے ایز این آبزرور دیکھ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو کنڈیم تو نہیں کیا جا سکتا. میں صرف آپ کو اپنے 2 ایکسپیرینسز بتاتا ہوں. ایک ملیشیا میں جو ایک وزٹ کرنے والی جگہ ہے وہ ایک کیو ہے. اس کیو میں بڑا بت ہے ایک ہندو وہاں جاتے ہیں بہت. نہیں وہ بدھا الگ ہے یہ ہندوؤں کا ہے. کیو کوئی نام شاید ذہن میں آ جائے. اٹس اے پلیس ویئر پیپل وزٹ یو نو ویری بہت اونچی جگہ پر ہے. سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں. میں وہاں 2 مرتبہ گیا اور آنیسٹلی بعد میں آ کے فیلنگ اچھی نہیں تھی. آئی تھاٹ پرابلی آئی شوڈنٹ ہیو گون. اسی طرح سے ابھی یہ جو ہے نا آپ کا یہ سالٹ رینج میں یہ ایک بڑا وہ ہے ہندوؤں کا اٹس اے بیوٹیفل پلیس. یعنی سچی بات یہ ہے کہ اس کو جا کے آدمی دیکھتا ہے تو بڑی زبردست انہوں نے وہ کیا ہے. جا کے ہم نے تصویریں وغیرہ بھی کھینچی. اگین آئی ڈنٹ فیل گڈ. بعد میں تصویریں مٹا دی. کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ خاص طور پر اس بات کو بہت کلیئرلی واضح کرتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ایک مالک ایک معبود ہے. اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے. یہ جگہیں خوشی سے جا کے دیکھنے والی جگہ نہیں ہیں کہ جہاں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ہو رہی ہے. بعد میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ فیلنگ تھی میری. باقی ظاہر ہے کہ اگر آپ اس نیت سے نہیں جا رہے تو کوئی آدمی روک تو نہیں سکتا. اور بس دعا کریں ایک ارادہ کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت توفیق دے کہ آپ وہ لوگ کے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو سمجھا بھی سکیں. لیکن وہ ہوتا ہے نا ایک طرح سے کہ آپ ایک کمپرومائز سا کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں یہ ان کا دین ہے وہ اس کو کرنے دیں ہماری بات کچھ اور ہے. نہیں ہم اپنے دین کے بارے میں سیریس ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم بدتمیزی کریں ہم ایکسٹریمسٹ ہوں لیکن اپنے دل میں کم سے کم ایک اس وقت بھی ایک برا جاننے کا ایک عمل ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا